السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کو ماہ ذی الحج بہت بہت مبارک ہو۔ ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے، اگر آپ کو بتایا جائے کہ سال کے صرف 10 دن ایسے ہیں جن میں کیا جانے والا ایک سجدہ، ایک تسبیح، ایک صدقہ اور ایک آنسو اللہ رب العزت کے نزدیک پورے سال کے عام اعمال سے زیادہ محبوب ہے، تو کیا آپ ان دنوں کو ضائع کریں گے؟ کیا آپ موبائل، بازار، مصروفیات اور دنیا کی الجھنوں میں وہ خزانہ گوا دیں گے جسے پانے کے لیے اولیاء کرام ترستے تھے؟ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یہی وہ عظیم دن ہیں، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ افضل اور محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حیران ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ سوچئے، وہ جہاد جس کے بارے میں قرآن نے عظیم فضائل بیان کیے، جس میں جان قربان ہوتی ہے، مال قربان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ذی الحجہ کے ان دنوں میں نیک عمل عام جہاد سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ یہ دن قربانی کے دن ہے، اخلاص کے دن ہے، بندگی کے دن ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے دن ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کی عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور خاص طور پر یوم عرفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے، صرف 1 دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہوں کی معافی۔ آج انسان چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے گھنٹوں لائن میں لگ جاتا ہے، دنیا کے چند ہزار کے لیے راتیں جاگتا ہے، لیکن افسوس، اللہ کی مغفرت کے یہ سنہری دن آتے ہیں اور بہت سے لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عشرہ صرف قربانی خریدنے کا نام نہیں، یہ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکانے کا نام ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے، اپنی زبان کو ذکر سے آباد کرنے کا نام ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 7 نمازوں کی بھی پابندی کریں، تہجد کا اہتمام کریں، قرآن مجید پڑھیں، صدقہ کریں اور صلہ رحمی کریں، اور اپنے دل کو اللہ سے جوڑ دیں۔ یاد رکھیں، زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بڑا گھر نہیں، بڑی گاڑی نہیں، بڑا عہدہ نہیں، بلکہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے، تو نے میرے خاص دنوں کی قدر کی تھی، آج میں تجھے اپنی رحمت سے نوازتا ہوں۔ کیا معلوم یہی ذی الحجہ کا عشرہ ہماری زندگی کا آخری عشرہ ہو، اور یہی چند دن ہمارا مقدر بدل دے۔ آئیے آج عہد کریں، ہم ان دنوں کو غفلت میں ضائع نہیں کریں گے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ذی الحجہ کے ان مبارک لمحات کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان مبارک دنوں کی برکتوں سے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔